ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حضرات محترم، یہ آیہ مبارکہ ایک مسلمان، ایک اہل ایمان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان پروپیگنڈا ہو یا جو لوگ کثرت کے ساتھ ہوں ان سے متاثر ہو کے بعض اوقات اپنا صحیح رستہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور عمومی طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے یہ اتنے لوگ ایک رستے پہ چل رہے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کثرت والے لوگوں کو بے عقل کہا ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا يعلمون، وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایماندار نہیں بلکہ شرک جیسی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس لیے کسی بھی صاحب ایمان کو کسی کی کثرت کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہدایت پہ ہیں۔ اسی طرح پروپیگنڈا دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ذہن کو معاف کر دیتی ہے۔ عربی ادب کی ایک کتاب قطف الاظہار، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اس نے منڈی میں آیا کہ اسے ایک بکرے کی ضرورت تھی، اس نے بکرا خریدا اور بکرا خرید کے اسے پیسے ادا کیے اور اس کی رسی پکڑ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب منڈی سے باہر نکلا تو 3 ٹھگ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس سے چھینا تو نہیں جا سکتا، یہ طاقتور آدمی ہے، تو کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ یہ بکرا خود ہی دے کے چلا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور تینوں اس کے رستے میں مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ جب وہ پہلے کے پاس آیا تو وہ کہنے لگا یہ کتا کتنے کا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا بے وقوف انسان، تمہیں کتا نظر آ رہا ہے، یہ تو بکرا ہے۔ وہ اس سے الجھنے لگا، نہیں تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ کتا ہے، کیا کر رہے ہو؟ وہ تنگ آ کے کہنے لگا چل جو بھی ہے چھوڑو، مجھے جانے دو۔ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک دوسرا بندہ پھر ملا، اس نے بھی یہی کہا یہ کتا کتنے کا لے کے آیا؟ اب آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ بکرا ہے اور وہ اسے کتا بنا رہا ہے۔ اس نے بھی بڑا اس کے ساتھ الجھا، وہ بڑا زچ ہوا، پھر تھوڑا سا کہنے لگا جو بھی ہے یار مجھے چھوڑو، مجھے جانے دو۔ آگے گیا تو تیسرے بندے نے بھی یہی کہا۔ جب تیسرے نے کہا تو وہ سوچنے لگا شاید میں ہی پاگل نہ ہوں، مجھے بکرا نظر آ رہا ہے، یہ کتا ہی ہو، 3 بندے کہہ رہے ہیں۔ اس نے اس کی رسی چھوڑی اور چل پڑا، اور وہ ٹھگ بکرا لے کے چلے گئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ کسی کو معاف کرنے کے لیے، اور آج سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت سے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، اور بہت سے لوگ ان باتوں سے متاثر ہو کے، جبکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح۔
قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ اور ایسے بہت سے خناس اور بد فطرت انسان آج مسلمانوں کی گمراہی کے در پہ ہیں، انہیں کنفیوز کر رہے ہیں، اپنے دین سے بدزن کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت چونکہ آنے والے ہر حالات کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ اہل ایمان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے معاملات کو درست رکھو۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا جب اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو گے۔ اذ اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پہ ہو۔ اب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں نا تو بہت سے لوگ ایسے ایسے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں العیاذ باللہ، اور بعض اوقات جو ہے نا ایک صحیح کرنے والا آدمی بھی سوچتا نہیں، پوچھتا ہے اتنے لوگ ایسے کر رہے ہیں، کیا یہ سارا غلط ہے؟ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ غلط اور صحیح کا معیار یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا وہ صحیح ہے، جو انسان کی اپنی سوچ ہے وہ غلط ہے۔ تو ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اس پہ پایا اور یہی کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا چھوڑ کے گئے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اہل ایمان کو سمجھا رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے آپ کو سنبھالو۔ لا یضرکم من ضل، جو شخص گمراہ ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اذ اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پہ ہو۔ اس آیت کا بعض لوگوں نے یہ بھی مطلب لیا کہ اپنا آپ سنبھالنا چاہیے، دوسرے سے کوئی غرض نہیں، جبکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی بعض لوگوں نے اس آیت سے یہی اخذ کیا کہ بس اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، دوسرے سے کوئی غرض نہ رکھو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم اس آیت کا جو مطلب لے رہے ہیں یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص برائی کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، نہیں روکتا تو اللہ دونوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور دوسری حدیث میں سیدنا ابو بکر نے فرمایا اگر ایک قوم غلط بات پہ اڑی ہوئی ہے اور دوسرے انہیں سمجھا سکتے ہیں اور نہیں سمجھاتے تو اللہ سب پہ عذاب کو مسلط کر دے گا۔ اس لیے یہاں مراد یہ ہے کہ انسان پروپیگنڈے سے اور کثرت سے گمراہ نہ ہو یا کسی کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے دین کو سنبھالے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اپنے سنبھالنے کا کہ دوسرے کا احساس ہی نہ کرے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا جانے، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ تو انسان یہ سوچ لے کہ مجھے اپنی ذات سے ہے، مجھے دوسرے سے کوئی غرض نہیں، تو یہ ایک مومن اور مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ کیوں اپنے آپ کو سنبھالو، الاللہ مرجعکم جمیعا، کیونکہ لوٹ کے تم نے اللہ کے پاس آنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر جو بھی کچھ کیا ہے تم نے اللہ اس بات کی تمہیں خبر دے گا جو اعمال بھی کیا ہے۔ اور العیاذ باللہ ہم سب انسان جو بھی ہیں، کہنے والا ہے یا سننے والا، زندگی میں اتنی خطائیں ہیں کہ اگر یہ اللہ گنوانی شروع کر دے تو ہمارے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ لیکن آج ایک رستہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، وہ ہے توبہ کا رستہ، کہ ہم اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں۔ شیخ ابو صالح عثیمین سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ ایک شخص غلطی کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر معافی مانگتا ہے، کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا اسے احساس تو ہے نا کہ اللہ ہے اور اس نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور وہ جب بھی غلطی کرتا ہے تو اسی وقت معافی مانگتا ہے، یہ اس کی ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم غلط کرتے رہیں لیکن معافی کی توفیق نہ ہو تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ غلطی ہو جانی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، جب بھی غلطی ہو انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو اسے فوراً اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ جب اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی خبر دینے لگے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہماری توبہ کی وجہ سے اللہ ہماری خطاؤں سے انکار کر دے کہ یہ نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں کیا اس نے۔ تو اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔